جی ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں کسی کو ٹھیک کرنے کی قوت نہیں رکھتا، میں خود ایک کمزور سا انسان ہوں۔ ٹھیک کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں۔ اس ہر بیماری کے ایک سبب ہوتا ہے، ہم اس کا سبب ڈھونڈ کر سبب دور کرتے ہیں، جو وہ نقصان کر چکی ہوتی ہے اس نقصان کو ہم ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شفا اترتی ہے، تب وہ ممکن ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تو نہ ڈاکٹر تھا نہ حکیم تھا، میں تو کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں آئی ٹی کا ایڈیشنل ڈائریکٹر ہوں، اور آئی ٹی کا ہی وزٹنگ پروفیسر ہوں۔ تو میرا تو میڈیکل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن میری بیوی کو بلڈ کینسر ہوا تھا آج سے کوئی 14 سال پہلے۔ تو جب بلڈ کینسر ہوا تو ڈائگنوز ہوا تو وہ اس وقت تک پہنچ چکی تھیں 4تھی سٹیج پر، اور 4تھی سٹیج پر پہنچنے کی وجہ سے جب ہم اس کو ہاسپٹلز میں لے کر گئے، اسلام آباد پنڈی کے سارے ہسپتالوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو تو علاج ہے کیمو، اور اگر کیمو تھراپی لگائی گئی تو یہ برداشت کرنے کی قوت ان میں اب نہیں ہے، تو یہ اسی دن ہی مر جائے گی۔ تو کیمو چونکہ لگ نہیں سکتی، لہذا آپ گھر رکھ کے خدمت کر لیں، یہ 10-12 دن زیادہ سے زیادہ جی سکے گی۔ تو میں نے صرف یہ کہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس سے مایوس ہونے کی بجائے میں نے اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور اللہ کا دامن جو پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور وہی میری بیگم صرف 1 مہینے میں اللہ نے شفا اتار دی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بابا جی کو میری طرف بھیج دیا جنہوں نے مجھے دھماسا بوٹی کے بارے میں رہنمائی کر دی، اور وہی بابا جی بعد میں میرے مریضوں کو خواب میں ملے، اور ان کو خواب میں آ کر بھی انہوں نے دھماسا بوٹی کے پودے دکھائے اور بتایا کہ یہ دھماسا استعمال کریں آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ بھی دونوں ایسے مریض تھے جن کو ڈاکٹروں نے نکال دیا تھا کہ اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، یہ پوری باڈی میں بیماری پھیل گئی ہے اور آخری سٹیج پہ چلے گئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بابا جی کی اللہ نے کوئی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو وہ لاچار مریضوں کو ہی جا کے گائیڈ کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو وہی بابا جی مجھے فیصل مسجد کے پاس میری گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ملے تھے، میں نے انہیں اپنی گاڑی میں لفٹ دی، اور انہوں نے مجھے پھر رہنمائی دی کہ اس کو کیمو لگائی گئی تو وہ واقعی مر جائے گی، لیکن اگر اس کو دھماسا بوٹی استعمال کراؤ گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ کے فضل سے صرف 1 مہینے میں ٹھیک ہو گئی، اور 14 سال پہلے کی بات ہے، اور آج تک میری بیوی بخیر و عافیت ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میری بیگم کو اللہ نے شفا دے دی، ناقابل یقین طور پر معجزہ ہو گیا، تو پھر میں نے چونکہ آئی ٹی فیلڈ میں خود ہوں، تو میں نے پھر گوگل پر اس کی ریسرچ شروع کی۔ پوری یونیورسٹی میں مختلف یونیورسٹیز کے جو ریسرچر تھے انہوں نے اس پر پیپر لکھے ہوئے تھے، وہ سارے میں نے ڈھونڈے، اس پر ریسرچ کی، پرانے اطباء حضرات کی کتابیں میں نے ڈھونڈی، ان پہ ریسرچ کی۔ تو میرے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے باب کھول دیے، اور میں خود بھی حیران ہو گیا کہ یہ ایک ہی بوٹی جو ہے یہ ہر طرح کے کینسر کا علاج ہے، ہر سٹیج کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے، ہر طرح کے یہ جو ہے جسمانی اور ذہنی عوارض ان کے میں بھی علاج میں معاون ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ اس کا لوگوں کو علاج کرنا شروع کیا، اور اب تک سینکڑوں مریضوں کو اللہ نے شفا دی ہے۔ سب لوگوں کا میرے ساتھ رابطہ نہیں رہتا، کیونکہ میں تو کلینک پر نہیں بلاتا کسی کو، میں تو واٹس ایپ پر ہی ڈیٹا لیتا ہوں اور واٹس ایپ پر ان کو علاج بھیج دیتا ہوں، چاہے وہ کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو۔ اس کا پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ مریض کا اصل میں پی ایچ لیول بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ پی ایچ لیول اگر آپ الکالائن رکھ لیں باڈی کو، الکالائن کا مطلب ہے کہ آپ کا تیزابی جسم نہ ہو، تو نہ ہیپاٹائٹس ایکٹیو ہو سکتا ہے، نہ کینسر آگے بڑھ سکتا ہے، پھیل ہی نہیں سکتا جب تک کہ پی ایچ لیول آپ کا 7 سے نیچے نہ آ جائے۔ 7 سے نیچے پی ایچ آ جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جسم تیزابی ہو گیا ہے، ایسیڈک ہو گیا ہے۔ 7 سے اوپر چلا جائے گا تو اب آپ کا الکالائن باڈی ہو گئی ہے، اب جو بیماری بڑھ رہی تھی اب وہ الٹا کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں صرف ان کو وہ غذائیں بند کروا دیتا ہوں، وہ تمام سورسز بند کرواتا ہوں، جس میں لیپ ٹاپ باڈی سے گود میں رکھ کے چلانا بھی شامل ہے، موبائل فون کا بہت زیادہ باڈی سے ٹچ رہنا اور اس کا بہت زیادہ کانوں کے ساتھ لگا کے سننا، یہ بھی نیک کینسر، برین ٹیومر کا سبب ہے۔ تو اسی طرح بچے جو موبائل پہ کھیلتے ہیں، گیمیں مائیں دے دیتی ہیں موبائل پہ کھیلو بھئی، اور وہ گود میں رکھ کر موبائل پہ کھیلتے ہیں، ان کو بھی بلڈ کینسر، ہڈیوں کے کینسر اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔
تو اسی طرح کریانے کی چیزیں، بیکری کی چیزیں بہت زیادہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی، ان کو بھی کینسر میں جانے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں یہ سارے راستے ان کے بند کروا دیتا ہوں، ان کی ساری بادی غذائیں بند کرواتا ہوں۔ مریض کے لیے سارے گوشت اور دالیں جو تیزابی اثرات رکھتی ہیں وہ سارے بند کروا دیتا ہوں، تو آٹومیٹیکلی ان کی باڈی الکالائن ہونے آ جاتی ہے، ان کا پی ایچ لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو آب زمزم پینے کا کہتا ہوں، فروٹ جوسز پینے کا کہتا ہوں، تو اس سے بھی وہ مزید ہائی سپیڈ سے پی ایچ لیول اوپر آتا ہے، اور جتنی جلد 7 سے اوپر آ جاتا ہے اتنی جلد ہی بیماری، چاہے وہ ہیپاٹائٹس ہو، کینسر ہو، چاہے وہ کورونا ہو، یہ سب کچھ بھاگ جاتا ہے۔ کورونا ہوتا کن کو ہے؟ جن کی امیونٹی ڈاؤن ہو جائے، لگتا یہ سب کو ہے، کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے چاہے وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے اس کو بھی کرونا لگے گا، لیکن کرونا لگے گا سب کو، گرائے گا اس کو جس کی امیونٹی کم ہو جائے گی۔ امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت، قوت مدافعت بڑھا لیں، نیچرل وے سے وٹامن سی لینا شروع کر دیں، جس میں سارے ہی سٹرک والے فروٹ شامل ہیں، وہ فروٹ سارے جن میں سیب ہے، آپ کا یہ لیمو ہے، باقی چیزیں ہیں، ان میں وٹامن سی بہت ہوتا ہے، تو یہ مکس فروٹ جوسز میں آپ یہ لیمن مکس کر کے پلانا شروع کر دیں، اس سے اس کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر پھیپھڑے ڈیمیج ہو چکے ہوں تو پھیپھڑوں کا علاج الگ سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے کچھ صفوف وغیرہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ صفوف استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، تو بھاپ ساتھ دی جاتی ہے، بھاپ لازم ہے، لونگ والے 5-6 لونگ ڈال کے پانی میں اس کی بھاپ دیں، لونگ ہوں یا سفیدے کے پتے ہوں، تو وہ بھاپ جو ہے یہ اس کو کرونا کو مارنے کے لیے کافی ہے، مار وہ دے گی، ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو پھر وٹامن سی کی اور باقی چیزوں کی ضرورت رہے گی۔ جی میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ مجھے کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ مجھے ضرورت ہے کہ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل پاکستان میں قائم کیا جائے۔ اس کے لیے میں تھوڑی سی زمین بھی خرید چکا ہوں، کوئی 1 ایکڑ، اور 2-3 ایکڑ اور خریدنے ہیں، پھر اس پہ اوپر 3-4 ایکڑ پر ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانا ہے جو ہربل ہاسپٹل ہوگا مکمل طور پر۔ اس میں بلڈ ٹرانسمیشن اور ٹرانسفیوژن کے بھی اور سارے وہ انتظامات ہوں گے، بلڈ بینکس ہوں گے، وہاں ایڈمیشن ہوگا، جنرل وارڈ ہوں گے، کینسر وارڈ ہوں گے، ہیپاٹائٹس وارڈ ہوں گے، تو اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے، اور عوام کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، حکومت کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ احباب اختیار جو ہیں وہ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔